اللہ اکبر. تھوڑا آگے گئے, منزل بیزا یا بیزا, وہاں پہ رکے. اہل کوفہ کے کچھ لوگ یا کوفی لشکر کا ایک ہراول جاسوس دستہ گھومتا پھر رہا تھا احوال جاننے کے لیے. معلوم ہو گیا تھا کہ حسین ابن علی مکہ سے نکل کے کوفہ کی طرف رستے میں ہیں, اور یہ کربلا کے قریب تھے یا کوفہ کے قریب تھے. اب وہاں رکے, وہ لشکر سامنے, انہیں مخاطب کر کے لمبی چوڑی گفتگو فرمائی اور نام لے لے کے فرمایا یہ میرے ساتھ 2 بوریاں 2 تھیلے بھرے ہوئے ہیں تمہارے خطوط کے, تمہارے فلاں سردار نے خط لکھا, تمہارے فلاں سردار نے خط لکھا, فلاں قبیلے کے وڈیرے کا خط آیا, میں تو تمہاری دعوت پہ آ رہا ہوں. اور واللہ حسین ابن علی, شیعہ مورخ لکھتا ہے, حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا یاد رکھو مجھے کوئی غرض نہ تھی کہ میں جوار رسول چھوڑ کے کوفہ آتا, مجھے خواہش نہ تھی حکومتوں کی, مجھے لالچ نہ تھا تمہاری سرداری کا, میں تو تمہاری دعوت پہ آیا تاکہ تمہارے امور کو درست کروں, تمہیں اللہ کے دین پہ استوار کروں, تمہارے معاملات کی نگرانی کروں. اور آج تم مجھے سرے راہ یوں دھوکے اور غدر کا نشانہ بنا رہے ہو. سنو میں تمہاری دعوت پہ آیا ہوں. اور مخاطب کر کے پوچھا اب بتاؤ کیا تم نے خط نہیں لکھے تھے؟ یہ ظالم سارے ہی انکار کہتے ہم نے نہیں لکھا, ہم نے نہیں لکھے تھے. تو فرمایا یہ جو 2 بورے بھرے ہوئے ہیں یہ کن کے ہیں؟ اللہ اکبر. اور سنیے جناب سیدنا حسین ابن علی کیا فرماتے ہیں, فَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رسول اللہ نفسی مع انفسکم, میں رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں, علی کا لخت جگر ہوں. نفسی مع انفسکم, میں نے اپنی جان تمہاری جانوں میں شامل کر دی. واہلی مع اہلیکم, اپنے اہل و عیال کو اٹھا کے لے آیا کہ تمہارے اہل و عیال کے ساتھ رہیں. وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ, اور میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے کہ میں اس قدر وفا کا خوگر اپنے گھر سے سینکڑوں میل دور تمہارے وعدے پہ چلا آیا اور تم اس قدر بے وفا کے بلا کے مجھے دروازے مجھ پہ بند کر دیے. اللہ اکبر. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم میرا ساتھ نہ دو, وہ رشتے, وہ وعدے, وہ عہد و پیمان جو تم نے میرے ساتھ کیے تھے, جن کی وجہ سے میں مدینہ سے مکہ سے نکل کے آیا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ وَخَلَعْتُمْ بَيْعَتِي مِنْ أَعْنَاقِكُمْ, اگر میری بیعت کا کرتا تم اتار دو گے اور میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ تم توڑ دو گے, وہ عہد و پیمان جو میری اطاعت اور فرما برداری کا تم نے کیا تھا اسے تم بھلا دو گے, تو سنو فَلْعُمْرِي مَا هِيَ لَكُمْ يُنْكَرْ, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوفیوں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو مجھے تعجب میں ڈالے. کیوں؟ لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ عَمِّ مُسْلِمٍ, کہ اس سے پہلے تم میرے باپ علی کے ساتھ یہ کر چکے ہو, اس سے پہلے میرے بھائی حسن کے ساتھ تم یہ کر چکے ہو, اس سے پہلے میرے چچا کے بیٹا مسلم بن عقیل کے ساتھ تم یہ کر چکے ہو. اللہ اکبر. توجہ دلائی ہے, نصیحت کی ہے, یاد دہانی کروائی ہے. میں ایسے نہیں چلایا, میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کا پھول, میں فاطمہ بنت رسول کا لخت جگر, میں علی کا بیٹا, میں بہادروں کا جانشین, میں جوار رسول کو مدینہ کو چھوڑ کے ایسے نہیں چلا آیا. مجھے کوئی غرض نہیں تھی تم سے, تمہاری سرداری, بادشاہت, یہ تمہارے جھوٹے وعدے یہ مجھے لے کے آئے ہیں, مجھے اور کوئی غرض نہ تھی. اور سنو تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ عہد و پیمان جو میرے ساتھ باندھے گئے تھے ان کی آبیاری کرو. نہیں کرو گے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جس پہ حسین حیران ہو, اس لیے کہ میرے باپ کے ساتھ بھی تم نے یہ کیا تھا. ہاں جی چیچا وطنی کے بھائیوں,
جناب علی رضی اللہ عنہ کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائیاں تو ہوئیں لڑائیاں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن بدعہدی ان کے ساتھ کس نے کی؟ نہج البلاغہ میں لکھا ہے، جناب علی منبر پہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں تم عجیب قوم ہو، میں تمہیں گرمیوں میں کہتا ہوں لڑنے کے لیے نکلو، کہتے ہیں گرمی بہت ہے ذرا ٹھنڈ ہونے دو، سردیوں میں کہتا ہوں، کہتے ہیں سردی بہت ہے تھوڑا گرمی ہونے دو، دن میں کہتا ہوں رات ہونے دو، رات کو کہتا ہوں دن ہونے دو، اللہ کی قسم یہاں تک فرمایا اگر میرے بس میں ہو نا تو تمہارے 10 دے کے معاویہ سے ایک لے لوں، یہ سستا سودا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا جناب علی نے اہل کوفہ کے متعلق، اپنے شیعوں کے متعلق یہاں تک فرمایا اللہ مجھے ان سے دور کر دے، انہیں مجھ سے دور کر دے، میری ان سے جان چھڑا اور ان پر وہ مسلط کر جو انہیں ان کی حقیقی اوقات میں رکھے۔ یہ سلوک تھا اہل کوفہ کا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ جناب حسین کیا کہتے ہیں؟ کوفیوں سے کہتے ہیں تم یہ کر رہے ہو نا، بدعہدی کر رہے ہو، 2 تھیلے بھرے ہوئے، 2 بوریاں بھری ہوئی تمہارے خطوط کی، 40,000 لوگوں نے بیعت کی مسلم بن عقیل پہ، ہاتھ پہ، جناب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے لیے، اب سب کچھ بھلا دیا۔ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، تمہاری تاریخ ہے، تم نے میرے بھائی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، میرے باپ کے ساتھ بھی یہ کیا۔ اللہ اکبر۔ خلاصۃ المصائب ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں پہنچے، اور یہاں یہ بات یاد رہے کربلا مکہ سے کوفہ اور کوفہ سے جو شام کا رستہ ہے، دمشق کا رستہ، کربلا اس پہ ہے۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ جناب حسین ابن علی کربلا میں کیا لینے گئے تھے؟ جب اہل کوفہ نے بدعہدی کی، ماننے سے انکار کر دیا، مسلم بن عقیل کو پکڑ کے ابن زیاد کے حوالے کر دیا، خانوادہ رسول کی خون کے پیاسے ہو گئے وہ لوگ، حسین ابن علی کو یقین ہو گیا کہ اب یہ نہیں چھوڑیں گے، اور میں 3 حوالے عرض کر چکا ہوں کہ جناب حسین نے کہا کہ یہ مجھے ماریں گے، کوفی اب مجھے ماریں گے، تو جناب حسین ابن علی بجائے کوفہ جانے کے دمشق کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں پھر عرض کر دوں، بندہ جاتا وہیں پہ ہے جہاں سے کچھ خیر کی توقع ہوتی۔